اللہ اکبر. صاحب یہ طبیان جو ہے نا، طبیان، اس کی ذرا وضاحت مزید. طبیان میں نے بیان اور طبیان قرآن شریف میں کافی مختلف لفظوں میں آیا ہے. میں نے طبیان اور تفسیر دونوں کا بتا دیا کہ الگ الگ کر کے ایک چیز کو بیان کرنا، کلیئرلی بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں طبیان. بیان بھی اسی کو کہتے ہیں، وضاحت، کہ جو بات ہو وہ مجمل اور گول مول نہ ہو کہ پیچیدگی میں صاف ستھری بیان کی. اب آپ تورات شریف کے بارے میں دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے الوا علیہ، وہاں کے تفصیل کل شے، وہاں بھی لفظ سورہ اعراف میں آتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو الوا ہم نے دی تھی ہر شے کی تفصیل تھی. حالانکہ ہم خود کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو بیان ہوا وہی اس میں کہاں تھا. بہت سے علوم اللہ نے حضور کو نئے دیے. جی اس میں وہ منفرد حدیث جو ہے وہ دلیل لیتے ہیں کہ جب طبیان کل شے قرآن مجید ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، وہ میں نے ڈاکٹر صاحب کہہ دیا نا کہ ہر شے کا مطلب نہیں کہ ہر شے اس میں بیان ہوئی. غلطی تو اس سے ہوتی ہے. نہیں، جو کچھ اس میں بیان ہوا وہ سب طبیان اور تفصیل ہے. وہ جو بیان ہوا وہ کلیئرلی بیان ہو، بس اتنی بات ہے. بے شک 10 باتیں بیان ہوئی ہیں، 2 ہوئی ہیں، جو ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری واضح بیان ہوئی ہیں. یہ مانا جو ہے کہ سب کچھ آ گیا. یہ تو پرویز نہیں کہا تھا کہ یہ چکرالیوں بے ایمانوں نے میری ساری تحریک تباہ کر دی. قرآن نے سب کچھ کہا. قرآن میں اگر سب کچھ آ گیا تو میں کیوں کہتا ہوں کہ اجتہاد ہوگا اور زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا. وہ کہتے ہیں غرق کر دیا انہوں نے، چکرالویوں نے کہہ دیا سب کچھ اس میں ہے. اور جب لوگوں نے کہا نماز نکالو، زکوٰۃ نکالو، تو پھر ایسی ایسی آیتوں سے نکالا. کہیں ذکر تھا کہ فرشتوں کے 2 پار ہیں، 3 ہیں، 4. وہاں سے پھر عبداللہ چکرالوی نماز کی رکھتے نکالتا رہا. وہاں بھی بات نہ بنے کہ اس میں نمازوں کا ہے کہ فلاں نماز. تو سارا اس نے کہا یہ ساری بےہودی ہے. میرا تو کہنا یہ پرویز کہتا تھا جو نواز صاحب کہ قرآن میں نہیں ہے سب کچھ. قرآن میں صرف چند اصول ہیں گر، ان کو لے کر وقت کی حکومت جو ہے نا وہ مشورے سے جو مناسب سمجھے گی باعلات بنائے گی، وہ سنت ہوگی. حضور نے اپنے دور میں جو بنائی وہ اس دور کے لیے امام وقت ہونے کی وجہ سے کہ آپ اس وقت ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، وہ اس وقت کے لیے باعلات تھے. بعد والے خلیفوں نے کچھ تبدیلیاں بھی کرنی جو نہیں تبدیلی کے لائق تھی رہنے دی. اب بھی وہ کہتا دریا برد نہیں سب کر دیتی حکومتیں، آنے والی یہی کرتی ہیں کہ پچھلے اگر احکام ٹھیک ہیں چلتے رہیں، اگر رد و کرتا ہے. اسی لیے تو قرآن نے سب کچھ بیان نہیں کیا کہ لوگ آزاد رہیں کہ کلیے لے لیں. مثلا کلیہ وہ کہتا ہے قرآن نے کہہ دیا کہ دولت امیروں میں ہی نہ گھومتی رہے، ایک اصول ہے. اب اس کے لیے طریقہ کیا، اس وقت زکوٰۃ سمجھی گئی، کوئی شرع سمجھی گئی، وہ اس لیے اس وقت مناسب تھی، اس سے وقت غریبوں کی حاجت پوری. اب اگر نہیں پوری ہوتی یا کچھ دوسرے مالوں پر لگانا پڑتا ٹیکس تو حکومت لگا لے. وہ کہتا ہے میں تو کہتا ہوں اسی لیے قرآن نے نہیں بیان کیے یہ کہ یہ امت کو نا کھلی چھٹی رہ کے وقت کے ساتھ ساتھ بناتی. اس نے رد میں لکھا پھر قائل قرآن کا کہ ان بے ایمانوں نے یہ کہہ کر کے قرآن میں سب کچھ ہے میری بات کا مذاق ہی اڑا دیا. پڑھے لکھے کہتے ہیں یہ چیز پھر کہاں ہے؟ وہ کہتا ہوں میں کب کہتا ہوں سب کچھ، میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس میں اصول ہیں، کلیات ہیں، باقی جو جزیات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہے. ان سب آیتوں پر اس نے یہی بات سمجھائی کہ کل شے سے مطلب کہ جو بیان ہوا ہے نا وہ ہر شے کلیئرلی بیان ہوئی ہے. یہ نہیں کہ ہر شے آ گئی ہے، غلط کہتے ہو. جو بیان کیا ہے وہ ہر شے صاف صاف بیان کی. بڑی تشریح کی پڑھنی چاہیے، جو صحیح بات ہو لینی چاہیے. ہمیں تو نماز کے بھی مسئلے نہیں سارے ملتے، حضور علیہ السلام نے بیان کی، وہاں بھی سارے نہیں ملتے، اماموں نے کئی اجتہاد کی. اس لیے یہ کل شے ہے نا ہر شے بیان ہو گیا. کیڑا مکوڑا کہاں ہے یار، نکال کر کہاں دکھاؤ گے کہ فیصلہ آباد ہے اس کی یہ گلیاں اب ہے مگر ہمیں نہیں پتا. یہ تو بچوں والی بات ہے. جب کھول کر بیان کیا طبیان اور تفصیل تو صاف ملنا چاہیے کہ یہ عبدالعزیز صاحب ہیں، بینک کے افسر ہیں، یہ ان کی پیدائش ہے. یہ طبیان گول مول نہیں، جو ہے ہر شے ہے نا تو پھر اس طبیان کی شکل میں کلیئرلی ہے. جی چلیں حضرت میں